حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، صدق اللہ العظیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کا بھی ایک حصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت ہم بیٹھے ہیں۔ آج کی ہماری بات آگے آنے والے دنوں میں کچھ ضروری کام کرنے کے لیے ہے۔ سننے والے، بیان کرنے والے بھی ایک سے بڑھ کر ایک بیان کرنے والے آپ کو مل جائیں، سننے والے بھی بہتر سے بہتر مل جائیں، لیکن اس مجلس میں آپ ارادہ کر کے اٹھیں، جو باتیں ہماری روٹین لائف کی، صبح و شام کی زندگی کی جو باتیں اب ہمارے سامنے آئے گی، ضرور ہم کو اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں ہم نے شب قدر گزشتہ راتوں میں، تاخراتوں میں پا لیا ہے یا آگے آنے والی تاخراتوں میں شب قدر ہے، نہیں معلوم، لیکن ہے بہت زیادہ، بہت ہی بڑی قدر کی رات۔ قرآن میں اللہ باقاعدہ اس نام پر سورت اتارتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، پورے 12 مہینوں میں سے رمضان میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس لیے پورے مہینوں کا سردار بن گیا رمضان۔ جس رات میں قرآن کو اتارنا شروع کیا وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ اس کی وجہ سے رمضان کو پورے مہینوں پر فضیلت شب قدر کی وجہ سے ہے۔ تو شب قدر اللہ کے نزدیک اس قدر مقام و مرتبے والی رات ہے۔ اب آخر عشرے کے اندر تاخراتوں میں ان کو تلاش کرنے کا شریعت میں حکم ہے، لیکن ہماری ترجیحات، ہماری توجہ، ہماری تفریح دوسری جگہوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ یعنی صاف اچھی طرح سے معلوم ہوتا 11 مہینہ شیطان کے ساتھ میں رہ کر، شیطان کی باتیں سن کر ہمارے اندر ایک ایسی عادت آ گئی ہے کہ جس وقت اب رمضان شروع ہوا دل میں خواہش آئی، اس لیے بلکہ چند دن اچھی طرح سے عبادت بلکہ لگے۔ اب 20 دن ختم ہوتے مسجدوں کے اندر وہ سب وہ بہار ختم۔ میں عموماً کہتا ہوں، رمضان کے اخیر میں، آخری عشرے میں مسجدوں کی صفوں کو سجانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر 5 وقتہ فرض نمازوں میں صف میں کھڑنے والے ہوتے ہیں۔ باقی وہ جو شروع کے 10 دن، شروع کے 20 دن سے ختم کر دیے ہوتے ہیں۔ یہ آخری 10 بہت زیادہ مین، بہت زیادہ اہم۔ ان دنوں میں کیا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ سکھا کر گئے۔ حضور علیہ السلام ہر عبادت کے اخیر میں اور زیادہ استغفار کرنا سکھا کر گئے ہیں، شکریہ ادا کرنا سکھا کر گئے ہیں۔ شکریہ ایسا نہیں جیسا کہ ہم راتوں کو تفریح میں دکانوں میں لگا دیتے ہیں، شکریہ ایسا نہیں جیسا کہ ہمارے گھر کی عورتیں دوسرے مردوں کے لیے زینت بن کے روڈ میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی شکر ادا کرنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ یا اللہ تو کتنی بڑی فضیلت تو بھی رکھ لے تو آخری عشرے میں ہمارا دل کیا بولتا ہے کہ وہ ہمیں کرنے جاتے ہیں، تو ایسا بولنا نہیں کرتا ہمیں کیا بازار کو گینے سے کر جائیں گے، ہمیں کرنے کا کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بچی ایک بہت بڑے شو روم، کپڑے کی دکان والے نے کہا سب کے مل گئے، چھوٹی بچی کے لیے وہ جو جیسا مانگتی تھی وہ نہیں ملا۔ دکان والے نے اسے کہا، یعنی سب سمجھاتے ہیں گھر والے، ڈائریکٹ دکان والے سمجھا، بولے بیٹی رمضان میں آ جاؤ، رمضان لاسٹ میں ہمارے پاس پورا مال آ جائے گا، پورا سرک آ جائے گا،
جبا کو لے لو، تربیت یافتہ دیندار گھرانے کی بچی تھی، بولی انکل رمضان کا پرچیز رمضان سے پہلے، عید کا پرچیز رمضان سے پہلے، رمضان تو عبادت کرنے نہ ہے سو وہ دن میں پھر لگ ہمارے گھر میں کبھی بھی رمضان میں عید کا پرچیز کرتے سو نہیں. تو بولتے ہیں وہ دکان والے بڑے آدمی بولتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئی. تو بولے کہتے یہ ایسی تربیت کیا؟ یہ ہم لوگوں کا ہے نا ایک غلطی، یہ بھی ہم لوگوں کا جانے کا سوچتے ہیں تو دکانہ والے بھی اندازہ کر کو رکھ لی لاسٹ 5 دن 10 دن میں چنوائیں گے سو. ہمیں جب تک نہیں سدھرتے وہ سدھرنے کا نہیں، ان کو بول دو کیا کرنے کا نہیں ہے، دکانوں والوں کو لاسٹ میں داروں والوں کو بول کے جانے کا ہمیشہ جبھی سے غلطی پوری کی پوری ہماری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ایک عبادت، نماز ایک عبادت، اس عبادت کے آخر میں استغفار سکھایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. نماز پڑھے ہیں، ابھی سلام پھیرنے والے ہیں، لیکن سکھایا جاتا ہے عبادت کے آخر میں اللہ سے معافی مانگو. حج احرام اس سے نکلنے کے وقت میں، عمرے کا احرام اس سے نکلنے کے وقت میں، ہر جگہ آپ دیکھ لیجیے تہجد کی نمازیں پڑھ لی، آخر میں ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبھی جگہوں کے اندر ہم ایک مجلس بیٹھتے ہیں، مجلس ختم ہو جانے کے بعد اٹھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وہاں بھی معافی، ہر جگہ اللہ کے نبی عبادتوں کے آخر میں مغفرت چاہنا، اللہ کے پاس توبہ استغفار کرنا سکھائیں. یہ رمضان اس کے اندر جو تراویح روزے کر کے جو عبادتیں تھے اس کے ختم کا وقت ہے. یہ روزوں کے ختم ہونے کے وقت میں ابھی روزوں کا بہت بڑا حصہ گزر گیا. اب ہمارے دل میں کیا کرنا، یا اللہ جو میں روزے رکھا یہ روزے میں جمع کیا، تو کیسا ہو گیا، میں کیسا رکھا اللہ، میری آنکھ روزہ نہیں رکھی. سچ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے سوچو، میں کس کے واسطے بھی دوسروں کے واسطے بولتا نہیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچو، یا اللہ میری آنکھ روزہ نہیں رکھی نا اللہ. کیسا اگر رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں تھا کہ ویسا نہ تھا، پوری چیزیں کیا کیا دیکھنا کیا کیا کرنا کہ پورا کرتا تھا. پورے ناچنے والوں کی ناچ کو بھی، ننگی تصویروں کو بھی کیا کیا نہیں دیکھنا تھا کہ پورا دیکھنا تھا. یا اللہ رمضان ہٹ کر بھی ناقدری کریا سو بے قدر آدمی میں میری آنکھ روزہ نہیں تھی، یا اللہ میری زبان روزے میں نہیں تھی نا، کیسی کیسی باتیں کیا کیا چیزیں میری زبان سے آئی، میرے کان روزے میں نہیں تھے نا اللہ، کیا کیا میوزک کیا کیا گانے میں سن لیا اللہ. یہ رمضان کے 1 مہینہ بھی کنٹرول کر نہیں سکتا. خالی پیٹ روزے میں کیا، خالی پیٹ روزے میں بس اتنا. حالانکہ حدیث کے اندر ہے ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں. میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں کرتا. حدیث میں آتا ڈرنا ہے اس نماز پڑھتے ہیں. اچھا میں چند مثالیں دے کر بولتا ہوں. احرام میں آدمی ہوتے ہیں نا، عمرہ یا حج کے احرام میں، تو بعض غلطیاں ہوتی، ذری غلطیاں ہوگی تو جنایت کر ہے. کیا کرنا، اونٹ ذبح کرنا، بکری ذبح کرنا، جنایت. بعض غلطیاں ہو جاتی، چھوٹی غلطی رہتی. اچھا یہ غلطی ہوگی کیا، صدقہ کرو، تمہیں کرے سو غلطی احرام میں ایک بال کا بھی دھونے کے ٹائم میں نکل گیا، ٹھیک ہے کیا بھی نہیں، صدقہ کر ڈالے جا. زیادہ بال نکل گیا، چہرہ ڈھانپ لیا، سر کو ڈھانپ لیا، ایسا کچھ ہو گیا احرام کے حالت میں، غلطی ہو گئی. خوشبو لگا لیا، غلطی ہوئی. غلطیاں کئی ٹائپ کے ہیں. بعض غلطیوں کے لیے جنایت دینا پڑتا، بعض غلطیوں کے لیے صدقہ کر دیا تو بس. نماز پڑھتے ہیں غلطی ہو گئی، لاسٹ میں سجدے سہو بول کے کر لیتے ہیں، 2 سجدے سہو. کیا ہے، نماز کے اندر ہوئی نہ بھول چوک غلطی، اس کی معافی کے واسطے کرتے ہیں اسے. بالکل اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے اینڈنگ میں، ختم میں ہم کو حکم دیا گیا صدقۃ الفطر دینے کا، شکریہ ادا کرنے کا. پہلے تو میں بولیا شکر ادا کرنے کا، توبہ استغفار کرنے کا. نمبر 3 صدقہ فطر کا. ابھی میں حدیث سے آپ کو پڑھ کر سنایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر صدقہ فطر کو لازم کیے. کس میں سے کتنا دینا وہ ڈیٹیل ہے. اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سنایا. اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کیا بولتے، اللہ کے نبی صدقۃ الفطر کو لازم کیے طہرۃ للصائم، طہرۃ تمہیں میں اللہ کے فضل سے روزہ رکھیں، تراویح کی نمازیں پڑھیں. لیکن ضرور ہمیں کیا بھی علامہ شبلی نعمانی نے، ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ہمیں رحمہم اللہ، ہمارے سے غلطی ہر ایک سے، ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہوتی تھی، میں بھی آپ بھی ہر ایک سے غلطی ہوتی تھی.
کیا غلطی معلوم ہو کو بھی، معلوم نہیں سے بھی غلطیاں ہوتی. روزے کا صحیح حق ادا نہیں کرتے، رمضان کا صحیح حق، دن رات کا صحیح حق ادا نہیں کرے ہم. اب کیا کرنا؟ دل میں تڑپ آنا، خیال آنا، یا اللہ رمضان ختم ہونے کو ہے نا، میرے خیال سے صبح پیسہ کی، تو یہ دل میں ارادہ کرو. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ طہرۃ للصائمین. میں اور آپ روزے دار ہیں نا، ہم لوگوں کے روزے کو بھی، ہم لوگوں کو بھی پاک کر دیتا ہے صدقہ فطر. طہرۃ للصائمین. نمبر 2 کیا کہیں؟ طعمۃ للمساکین. کئی کو دینا صدقہ فطر. صدقہ فطر کئی کو دینا. ہمارے پاس اسلام میں خالی مالداروں کے واسطے ایک عید، غریبوں کو نہیں، گھر کو نہیں. یعنی آپ لوگوں کے گھروں میں اچھی پکی عمارت ہے، اچھی بلڈنگ ہے آپ کی، صرف آپ کے گھر میں عید کی خوشی ہو، جھوپڑیوں میں عید کی خوشی نہ ہو، اسلام کبھی بھی یہ گوارہ نہیں کرتا. اسلام تو چاہتا کلمہ کہنے والا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا سو ہر آدمی کے گھر میں عید بولے تو خوشی رہنا. اس کے لیے بیلنس اللہ کیا رکھے ہیں، اسلام میں کیا رکھا ہے؟ اسلام میں قربانی کا وقت آتا، ہمارے اپنے قربانی کے گوشت میں 1/3 غریبوں کا حق تمہارا نہیں بول کو لازم کر دیا اسلام. ان کا چھو دینا تو دینا بول. ہمارے مال میں سال پورا ہمارے پاس تھا نا ایکسٹرا مال، زکوٰۃ بول کو ان کا حق رکھ دیا اسلام. ویسے ہمارے روزے تراویح کا کوئی جو گزرتے ہیں، اس کے ختم ہونے کے اینڈنگ کے ٹائم میں غریبوں کو صدقہ فطر ادا کرو بول کے ہمارے اوپر لازم کیا ہے. اس میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنا، اس میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنا. اسلام میں یہاں تک حکم آیا ہے، شریعت کے احکام میں سناتا ہوں میں، جس آدمی کے پاس اس کی ضرورت کو چھوڑ کر ایکسٹرا پیسے ہے. دیکھو زکوٰۃ میں اس میں ڈفرینٹ ہے. ایک آدمی کے پاس خاص ذاتی مکان ہے، زکوٰۃ اس پر نہیں، لیکن ویسے آدمی کے اوپر صدقہ فطر ہے. ایک آدمی مرد بنے ہیں، ان کے نام میں زمین ہے، ان کے نام میں جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، بیچنے کا نہیں کرتا زکوٰۃ نہیں، وہ فار سیل نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن صدقہ فطر وہ پیسے کو رکھ کے انہیں شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، صدقہ فطر واجب ہو جائے. صدقہ فطر آدمی اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، جو بالغ نہیں نہ چھوٹے، نابالغ بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے دینا. ہمارے یہاں ہندوستان میں صرف ایسا کلچر کر کے بولے تو اپنی اولاد جو بھی شادی نہیں ہو پائی، ان 100 اولاد کی طرف سے ابا دے دیتے. وہ احسان ہو، بالغ ہو گئے تو بیٹا اپنا صدقہ دے لینا سے، لیکن ابا دے دیتے. بیوی ہسبینڈ وہی کا بھی ایسا چلتا قصہ یہاں ہمارے پاس کہ بیوی کا بھی صدقہ فطر شوہر ادا کر دیتے. خیر ان کو اطلاع دے تو ادا کر دیا، وہ ادا ہو جائے گا، بیوی کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا. میں مسئلے میں چلا گیا، مجھے اصل میں بولنا کیا تھا، اسلام کیا کہتا ہے؟ غریبوں کا حق ہے. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، عید سے 2 دن 3 دن پہلے سے، میں پھر بھی آپ کو بولتا ہوں، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سے صدقہ فطر ادا کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا، لاسٹ ٹائم. اس سے بھی آگے لیٹ نہیں کرنا. وہ کیا تو عیدگاہ کو آنا، عیدگاہ کو آتے دیکھو، اس سے پہلے تک دیش ڈالنا، اس کے بعد دینی تو بھی دینا سوچ، لیکن وہ لیول کا نہیں رہنا. ادر کان اندر صرف وہ اندر وہ فضیلت، وہ خصوصیت ہے نہیں، وہ نہیں جیسا کہ عیدگاہ کو آنے سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے نبی ریزن بولے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ریزن کیا بولے ہیں اللہ کے رسول؟ وہ جو غریب ہے نا، غریب کے گھر میں عید کے دن انہیں بے نیاز ہونا. بے نیاز کب ہوں گا؟ عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے تمہیں دینے کا دے دیے. انہیں اپنی بیوی بچوں کے واسطے عید کے دن کے کھانے کے لیے وہ مسالہ لینا، چاول لینا، کیا کیا لینا کہ پورا لے کو رکھ دیا. اب اس کا دل خوش ہو جائے گا، اب اس کا دل دوسرے ٹینشن سے فری ہو جائے گا. اب انہیں عیدگاہ کو ہمارے جیسا آئے گا، ہمارے جیسے اس دن کو خوشی منائے گا. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ایک کتاب ہے، اچھا میں 2 ریزن بولا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر صدقہ فطر کی فضیلتوں میں لکھ کر ہے قبول الصوم. میں اور آپ خواہش کرتے یا اللہ ہمارا روزہ قبول ہو جانا، اللہ بول کے ہمارا روزہ قبول ہونا، اللہ بول کے ہم میں سے ہر ایک کو خواہش ہے. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ صدقہ فطر کا فائدہ کیا بولے تو ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا. اور ایک فائدہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہوگا. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ تھی کلیمے کی موت ملنا ہو. یہ فضیلت مجمع الانبور کر کے ایک کتاب ہو، اس کتاب میں دوسری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی لکھو، صدقہ فطر ادا کرنے سے خاتمہ بالخیر ملے گا. ایک ہی بات بھی اتنا وقت چلا جاتا ہے. میں آپ کو کئی ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں. پہلے اب تک جو بتایا ہوں اس کو ذرا دوبارہ ریکال کر لیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شکریہ ادا کریں.
اسٹیپ زیادہ سے زیادہ اللہ روزہ کا موقع دے دیا مجھے، میرے بچے کو، میری بیوی کو، میرے ماں باپ کو روزے کا تو موقع دے دیا، تیرا بہت شکریہ۔ پھر اس کے بعد تحفہ استغفار، یا اللہ اس میں بڑی کوتاہی ہوگی، گھر کے ماحول میں کام کرنے کی جگہ میں آتے جاتے کیسی کیسی غلطیاں، کیسے کیسے گناہ ہو گئے، میرے اعضاء، میرے باڈی پارٹس ہے نا، اس کا روزہ میں نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی بولے نا، غیبت کرنا نہیں، چغلی کھانا نہیں، حسد کرنا نہیں، غلیظ چیزوں کو دیکھنا نہیں، نامحرم عورت کو دیکھنا نہیں، گانے بجانے، میوزک نہیں سننا، وہ سب کام میرے سے ہو گیا نا اللہ، توبہ استغفار کرنا۔ آنے والے دنوں میں ایک دم زیادہ غفلت ہو جاتی لوگوں، اللہ حفاظت کرنا۔ اب آپ کے سامنے آ گیا، آپ غفلت سے نہیں رہنا، ہرگز بات آ گئی، آپ ہرگز غفلت نہیں، آپ ہوشیار بن جائیں، ہرگز غفلت نہیں رہنا۔ اب تمہارے پاس بیداری آ جائے، ہے سو ذرے دینا، بہت کم دینا، اس کو میں قدر کے ساتھ گزار دوں گا۔ اور شب قدر، شب برات جیسی اور راتیں، شب قدر جیسی راتیں، عید سے پہلے کی رات لیلۃ الجائزہ، ایسی راتوں میں کتوں کی مغفرت ہو جاتی، سو کو ہولسل میں اللہ معاف کرتے جاتے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے نا، براۃ من النار کا چھنا، العتق من النار نا، وقینا عذاب النار، جہنم سے بہت سے لوگوں کو آزاد کرنے کا سیزن زمان ہے۔ لیکن ایسے ٹائم میں بھی بعض نحوست کا کام کرنے والوں کی معافی نہیں ہوتی، ان میں میرا اور آپ کا شمار نہیں رہنا۔ اس میں سب سے مین چیز جو مجھے بولنا ہے وہ ہے قطع رحمی، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، وآت ذی القربى، رشتہ دار جو بھی اللہ بنا ہے، اللہ بہت اونچے مقصد سے ایک انسان کو بھی رشتہ دار کر کو رکھے۔ یہ ہیں ہمارے ہوم کے اندر، ہاؤس کے اندر رہنے والے امی، ابا، بیوی، بچے بچے، اور ہمارے گھر کے باہر دادا کی طرف، نانا کی طرف، ادھر کے رشتے، ادھر کے رشتے، یعنی ہمارے اوپر سے ایسا اوپر بول کے جانے والے رشتے، ایسا نیچے سے ہمارے بیٹے کی اولاد، ہماری بیٹی کی اولاد، یہ سارے کے سارے ہیں نا رشتے دار، ذوی القربہ، ان کا حق ادا کرنا۔ آج مسلمانوں میں ایک دم زیادہ لاپرواہی، کسی کی معاف کر دے بس ہوئے، کون کیا کرے تو بھی بڑا دل والا، بڑا ڈیزن کرنے کا کو دکھانے، کیا کرے تو بھی معاف کر دے بس۔ گھر میں ایک رتی بات کو کتا سے بدتر لوگوں لڑنے بیٹھ جاتے۔ اللہ معاف کرنا، صحیح معنی میں ہماری حالتیں نیچے، بعض گھر والے سے لڑائی میں پورا زور دکھائے گا، وہ اسلام کے واسطے لڑائی کیا، ہرگز نہیں، اپنی تکبر کی وجہ سے لڑائی گا۔ تم نہ غصہ آنا ہے تو اسلام کی بات پر آنا، کیا اسلام کو ایسا کریا کہ تو اس پر غصہ کرنا جائز ہے، اسلام کو اچھا کرتا ہے ایک آدمی، اس سے تمہیں خوش ہونا، اپنے نفسانیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے واسطے اگر وہ کم کو کیا بدلا ہے، نبی صحابہ سب ایسا سکھائیں، نبی علیہ السلام رشتہ داروں کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، خود آپ جائزہ لے لو، موٹا جائزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کیا محبت، صلہ رحمی، کیا محبت کے ساتھ پیش آئے حضور علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک حساب سے رشتے کے بھائی بھی، کزن، میں ان کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں۔ آج آدمی کیا کرتا، طیبہ کے بیٹے سے بات نہیں، چچا کے بیٹے سے بات نہیں، ماموں کے بیٹے سے بات نہیں، خالہ کے بیٹے سے بات نہیں، بات کر 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، چہرہ پھیلا لگ جاتا ہے، آس پڑوس میں رشتے دار رہتے، ان کو چھوڑ دیتا، کام کیے ہیں تو فرینڈ کے پاس ملنے جاتے۔ ایک آدمی بہت فرینڈس کے پاس رہتا ہے، ایک کتاب میں لکھا ہے، بہت فرینڈس کے پاس اوور ہتا سو گئے، بھائی پورے بھائی سے اس کی دوستی نہیں، رشتہ داروں سے دوستی نہیں، رشتہ سلوک کرنے کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، ایک آدمی، دیکھو میں تمہیں سب چاہتے سو چیز، ایک آدمی ایوب لہو فی رزقہ، اگر ہم دل میں خواہش ہے کیا، یا اللہ میری روزی میں برکت ہو جانا، بہت برکت ہو جانا، 1 لاکھ میں 10 لاکھ کا کام ہو جانا، خواہش ہے کیا، نمبر 1 وہ ہے سوچ، اور ہماری خواہش ہے کیا 10 سال عمر ملے تو بھی اتنی برکت رہنا، 50 سال ایج ملے تو کیا کرنا کہ وہ سوچ کرے سکا، اتنی برکت رہنا عمر میں، خواہش ہے کیا، سب کو بھی ہے۔ یہ 2 ریزن بول کے بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، بولے فلیصل رحمہ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، انہیں یہ چیزیں اسے آٹومیٹک مل جائیں گے، ہم نہ ہونا ہے سچ، ہمارے دل میں خواہش ہے سچ، عمر لمبی ملنا، رزق میں برکت ہونا، اس کے وہ کون سی چیز کے اندر ہے بول کے اللہ کے نبی بولیں گے کہ وہ چھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر بے برکت ہے،
کتنا کمائے تو بھی برکت نہیں، لڑائی جھگڑے پنچایت کیا بیچ میٹر نہیں، اس بات کو لڑائی۔ اچھا میں بولتا تھا ایک بزرگ ملے گئے، انہیں اس کے پاس میں بزرگ کے پاس انہیں سب بولے تو بزرگ بولے کہ دیکھیے بات ان کے ساتھ تعلق ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں حضرت بات چیت نہیں، یہ نہیں ہو رہی، دیکھ بات تجھے رشتہ داروں سے مہیم میں دوسرا سب کام آنے کا نہیں، پیسے کے دوست ہوں تیرے دوست نہیں، بات کوئی لمٹس چھڑنا سو، پہلے رشتہ داروں کے ساتھ یہ کر لے، اسے سمجھ میں آیا نہیں۔ اسے حضرت مثال کو بولے تو پرانے زمانے کی بات بولتا ہوں، بہت پرانے زمانے کی، کیا بولے دیکھ ایک بکری کو ذبح کر، سر ہے نا وہ الگ رکھ کر، خالی وہ دھڑ کو تک ایک موٹر میں ڈال دے، یہ لے لو تیرے ایک فرینڈ کے پاس جا، میں شارٹ میں بولتا ہوں ایک فرینڈ کے پاس جا کو بول میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے، ذرا ہیلپ کرو نا، کانٹے بھی جب ڈالنا نہیں ہے، ایسا کر کو جب بول کو دیکھو وہ سچ کرے آؤ پورے فرینڈ صاحب نہیں ذرا مجھے ایک کام ہے، اور ایک فرینڈ یہ تو غلطی کر رہا ہوں، ہم لوگ ایک بیٹھا تھا ایک جواب، اب وہ بزرگ بولے اب تیرے بھائی کے پاس جا، کتنے سال سے 3 سال سے بات چیت نہیں، بڑے بھائی جا تیرے بھائی کے پاس جا، گیا بڑے بھائی کے پاس، جب وہ بولے بھیا ایسا ایسا ہوگا میرے سے، اس میں ہے وہ، اچھا ایسا نا ٹھیک ہے چھوڑ، تو یہاں آیا ایسا دیکھے گی کون تو بھی نہیں، کون بھی دیکھے گی، اچھا ایک کام کر تو یہاں چلے یہ دے میرے پاس، میں جاتا میں کیا کرنا یہ کرتا، کون تو بھی دیکھ رہے تو بھی اٹک ایسا کا ایک نوبت آ گئی تو بھی میرے تک جان دے، تیرے میں آنا نہیں، پاؤں پکڑ کر رویا ہے، پاؤں پکڑ لیا ہے، 3 سال سے بات چیت نہیں، کیا کیا نہیں مستی کرے رہے ہیں، آج گھروں کے اندر یہ بات نہیں، بڑے بھائی نبی علیہ السلام کے بتانے کے مطابق باپ کا درجہ رکھتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بیٹوں کے جیسا سلوک کرنا، چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ابا کے جیسا عزت اور احترام کے ساتھ چلے، ان کا پیسے دینا نہیں نا، انہوں ہم نے پیسے لے کو دیے نہیں، انہوں پیسہ خرچ کرے نہیں، کپڑے لے کو دیے نہیں، یہ فرض نہیں، انہوں کرے میرے پاس پیسے ہیں میں لے کو دینا، ان کے پاس رہتے انہوں لے کو دیتے، اس پر نہیں ہے رشتہ، رشتہ اس سے آگے کی چیز ہے، یہ چیز یہ بھی صدقہ فطر، سخاوت، لوگوں کو دینا، یہ ساری چیزوں کی کمی آ گئی، رشتہ کون سے بھی رشتہ دار ہمارے گھر میں آئے تو مہمان نوازی ان دنوں میں زیادہ رہنا، عید کے دنوں میں بھی کئی سارے لوگ اللہ معاف کرنا، آپ میں سے کون ایسا ہی معلوم نہیں، عید کے دن بھی کون سے بھی آگے بولو، گھر کے اندر دل کے اندر ایسی بخارت آ گئی ہے، لوگ بولتے بھی کون بچھانا نہیں، آرام سے سو کو اٹھنا کر بولے، آگے تو چڑھاتے ہیں، غصہ آتا ہے، اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا، ہرگز یہ مزاج نہیں رہنا، اسلام یہ سکھایا نہیں ہم نے، اسلام ہرگز ہم نے یہ نہیں سکھایا، عید کے دن کون سے دن بھی مہمان نہ گیا کرتے بولے تو فوراً مہمان نوازی کے لیے اتر جانا، ایسا شوق رہنا دل کے اندر، فوراً اترنا، ہمیں وہ دن میں نہیں سوچ چہرہ بنانے کا، گرم کی ٹھنڈا کے چپکے پوچھنے کا، کبھی ریڈی بھی کرنے کا نہیں، بچے کو پکڑ کو مارنے کا، گالیاں دینے کا، مہمانوں چپ کو بھاگ جانا، کیا رہے گا اتنا ٹینشن ہے نا ان کے یہاں گھر کو، کیسے کیسے گزرے ہیں لوگ، کئی سارے واقعات سنانے کو دل چاہتا ہے، حاتم طائف ہے نا کتنا ورلڈ فیمس سخی، اقبال جب سے پوچھے تو انہوں بولے ایک عربی کتاب میں ہے یہ واقعہ، پوچھے تو بولے میرے سے بھی بڑا سخی ایک چھوٹے بچے کو دیکھا میں، سفر میں الگ تھا، رات کا ٹائم، کون سا تو جانور آپ کو حملہ کر رہا ہے تو نہیں جھرنا کر کو، ایک ٹینٹ تھا، میں جا کو پوچھا میں مسافر آج رات کو یہاں ٹک کو صبح کو جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے کیا، بیٹا وہ بچہ تھا چھوٹا سا بچہ، انہیں باہر آ کو بولے 1 منٹ رکو بولتے، اندر گیا، پھر آپ کو بولے اب آ جاؤ بولتے، اندر جا کر دیکھا ایک ٹینٹ کو 2 حصہ کر دیا، بیچ میں کپڑا بن کر دیا، بولتا ہے میری امی بھی میں 6 سوئے، میری امی وہاں رہ جائیں گے تمہیں یہاں رہ جاؤ، کھائے گا تمہیں نہیں کھایا نہیں، فوراً گیا باہر، بکری کو ذبح کیا، گوشت کلیجہ یہ وہ ہے نا سب رکھ کر لے کر آیا، لے کر کے دیتا ہے، انہوں حاتم طائف بولتے ہیں سب چیزیں میں ٹیسٹ کیا، اس میں سے جو مئی مغز تھا نا وہ میں کھایا، یعنی بھیجا بولو نا کھا کو دیکھا بہت زبردست تھا، یہ اچھا ہے بیٹا بولے، انہیں اچھا ہے کیا، خوشی کی بات ہے، وہ باہر گیا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لایا، 10 بھیجا لگا رکھتا ہے، سب کھایا، کھا کو ہو جانے کے بعد باہر گئے، 10 بکریاں ذبح کر کو لیتے ہیں، خون چار طرف کی، میں پوچھا کیا بیٹا ہے، انہیں بولیا دیکھو مہمان تمہیں میرے خیمے میں آپ کو ٹکنا کرنے کا تم نے کتنا بڑھا ہے، اب یہ بچہ ذبح کرتا لے کر جاتا، وہاں اماں بنا کو دیتے ہیں نہ کو دیتا ہے، بولیا میرے پاس ایک چیز ہے، مہمان بن کو تمہیں آ گئے، میرے پاس ایک چیز رکھو بھی میں تم نہ کھلائیں اس کا بخالت کرے تو میرے سے برا بدتر کون بھی نہیں، ہمیں بڑے بڑے رکھو بھی ہماری کیا حالت، حاتم طائف صبح میں 300 بکریاں 200 اونٹ کر کو اسے محل میں بڑا لگ جا کے دے دیتے، اسے لوگوں بولے کہتے ہیں تب بھی تمہیں اتنا بڑے ہو گئے میں 10 سے چنا
اس کہنے تھا سوچ دس پورا کا پورا انہیں مجھے دیا، میرے پاس ہزاروں کے تھے، اس میں سے میں ذرہ دیا سو انہیں بڑا سخی بن کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔